بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جود و سخا میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمان نوازی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت ہی لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہا، طیب واللہ، واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بکریوں کو ان کی رسیوں سمیت ہی ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، لما فعلت ذالک، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، یا سبحان اللہ، تستطیب شیئا املکہ فابخل علیک بہ، ان ذالک لسبۃ علی العرب قبیحۃ۔ سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، فما الذی عوضتہ، پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا، میں نے اس یتیم کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دی۔ یہ سن کر لوگوں نے حاتم طائی سے کہا، انت اذا اکرم منہ، پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے ان کے جواب میں کہا، بل هو اکرم لأنه جاد بكل ما يملكه وانما جدت بقلیل من کثیر۔ نہیں، بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ سخی تھا کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا۔ حاتم طائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن الحشرج الطائی القحطانی تھا۔ یہ نجد کے رہنے والا تھا، نہایت بہادر اور دلیر تھا، شعر و شاعری سے خاصی دلچسپی تھی، جود و سخا میں اس کی مثال نایاب تھی۔ حاتم طائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ اس کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔